بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ بڑی بے تکلفی ہو گئی آج۔ اچانک ڈاکٹر صاحب سے بیگم صاحبہ نے پوچھا، یہ تو ان کی مہربانی ہے اور آپ کی محبت ہے۔ میں نے جملے کا دوسرا نصف حصہ بولتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور آگے جھکا۔ ایکٹر اچھے ہو تم، سیدھی طرح بتاؤ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا کہنا کیا تھا، زاروں قطار رو رہے تھے، ہچکی باندھ گئی تھی، 2 بار پانی پیا، 1 بار نرس سے لخلخا منگوا کے بھی سونگا۔ بس اب آپ ان کو معاف کر دیں، وہ بھی کبھی ٹیں پٹاخ چوں ڈم نہیں کریں گے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑیں۔ اچھا وکیل کیا ہے انہوں نے، مگر یہ معافی کا معاملہ ان کے اور میرے درمیان ہے، وہ خود معافی نہیں مانگ سکتے۔ وکیل نے عبوری معافی نامہ داخل کیا ہے۔ میرے موکل اپنی اولین فرصت میں بقلم خود آپ سے دست بستہ معافی مانگ لیں گے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آج رات 8:60 پر، یعنی ٹھیک 9 بجے۔ اچھا یہ بات ہے، چلاک آدمی نے تم سے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ کو 9 بجے سے پہلے تیار ہونے کا کہہ دو۔ میں نے کہا بالکل غلط، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو شاپنگ کے لیے خود ڈرائیو کر کے لے جاؤں۔ انہوں نے منہ پھلا کے کہا مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے اور نہ شادی میں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہوا تو 8:60 پر وہ مجھے شوٹ کر دیں گے۔ اگر آپ ایسے نہ مانی تو میں ویسے رونے لگوں گا جیسے کچھ دیر پہلے آپ رو رہی تھیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اس بار کندھا آپ کا ہوگا اور آپ تو 15 منٹ میں چپ ہو گئی تھی، میں 2 گھنٹے رو سکتا ہوں۔ خوب رونے کے بعد وہ خوب ہنسنا چاہتی تھیں۔ سائنس کا ایک کلیہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ شاپنگ کے دوران بھی وہ ہنستی رہی، ان باتوں پر بھی جن پر وہ برا بھی مان سکتی تھیں۔ میں نے بھی انہیں ہنسانے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بار بار مجھے شریر، بدمعاش اور جوکر جیسے پیار بھرے خطابات سے نوازتے ہوئے اپنائیت کا اظہار بھی کرتی رہیں اور میری حوصلہ افزائی بھی۔ ہم دونوں کو اس میں مزہ آ رہا تھا، چنانچہ ہم اس کھیل میں برابر کے شریک تھے۔ ان کی شاپنگ غیر ضروری طور پر 2 گھنٹے جاری رہی۔ ان کی پسند کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ میری رائے پوچھتی رہیں کہ یہ ڈیزائن تمہارے خیال میں کیسا ہے، یہ رنگ اچھا لگے گا مجھ پر، اور انہیں اپنی پسند بتاتا رہا۔ ہر بار انہوں نے میرا مشورہ قبول کیا اور کئی بار دہرایا کہ میری اور ان کی پسند کس حد تک ایک ہے۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے میرے لیے انکار اور احتجاج کے باوجود کپڑے خریدے، حالانکہ ابھی وہ سب کپڑے میں نے نہیں پہنے تھے جو انہوں نے گزشتہ بار ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر دلوائے تھے۔ تقدیر میرے خلاف سازش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے لیے آزمائش کے مرحلے سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے ایک فرد کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور مجھے انہی کا سٹیٹس یا مرتبہ مل گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنائیت کے انداز میں شفقت تھی تو بیگم صاحبہ کے اندازے پذیرائی میں وہ چاہت جو بیک وقت مثبت اور منفی جذبات کی حامل تھی، اور یہی بات خطرناک تھی۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، یقیناً وہ میری عقل اور ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ امید رکھتے تھے کہ میں ان کے خالص نجی معاملے میں خلوص نیت کے ساتھ چھوٹے بھائی جیسا کردار ادا کرنے کا اہل ہوں۔ میں ان کی ایک معمولی سی پریشانی شیئر کر سکتا تھا، وہ مصروف تھے، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی کہ جو کشیدگی میری وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اسے میں دور کر دوں۔ اگرچہ انہوں نے براہ راست مجھے اس کا الزام نہیں دیا تھا، جیسے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیتا ہے کہ یار تمہاری وجہ سے بابی ناراض ہے، جاؤ اسے مناؤ۔ ایسے ہی انہوں نے مجھے فون کر کے پہلی بار اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری طرف بیگم صاحبہ کی عنایت اور ان کا لطف و کرم میرے جیسے طائر آوارہ کے لیے دانا و دام بن گیا تھا، اور اسیری کی کشش نے میری طاقت پرواز کو مفلوج کر دیا تھا۔ ان کا رویہ مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب بھی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں یتیم خانے میں پرورش پانے والے ایک لاوارث بچے کا خواب تھا جو حقیقت بن گیا تھا۔ ایک کوٹھی کار، بیش قیمت فیشنیبل کپڑے، بیگم صاحبہ جیسی حسین عورت کے ساتھ شاپنگ، ان ڈپارٹمنٹل اور سپر سٹور سے جن میں قدم رکھنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
2 घंटे बाद बेगम साहबा ने कहा, भाई मैं थक गई हूँ नासिर, चलो कहीं बैठ के कुछ खा पी लें। मैंने कहा घर चलते हैं, बच्चे भी आ गए होंगे। इन्होंने घड़ी देखी, वो तो खाना खा के सो चुके होंगे, लंच का वक्त भी निकल चुका है, कुछ लाइट सा रिफ्रेशमेंट लूंगी मैं तो, तुम चाहो तो लंच कर लो। एक आला दर्जे के एयर कंडीशन रेस्टोरेंट की धीमी रोशनी वाले पुरसकून अंधेरे में एक टेबल पर बैठ के मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे यही करना चाहिए। बेगम साहबा का मसला सिर्फ इतना था कि इन्हें एक रफीक तन्हाई, एक दोस्त और गम गुसार की जरूरत थी। किसी नौजवान आशिक की नहीं, लेकिन मेरे जैसा कोई भी शख्स इनकी जज्बाती कैफियत का इस्तेसाल करते हुए अपनी खिदमात के मुआवजे में कुछ भी तलब कर सकता था और हासिल कर सकता था। बेगम साहबा के फैमिली बैकग्राउंड का मुझे इल्म नहीं था, मगर मैंने इनके किसी भाई बहन या रिश्तेदार को घर आते नहीं देखा था। डॉक्टर साहब ऐसे आदमी नहीं थे कि इन्होंने मिलने वालों पर पाबंदी लगा रखी हो, शायद इनका कोई था ही नहीं, या था तो खानदानी या समाजी इख्तलाफात की खलीज ने इन्हें दूर कर दिया था। डॉक्टर साहब का सोशल सर्कल बहुत वसी था, मगर इसके बरक्स बेगम साहबा का हल्का शनासाई महदूद था। जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ पड़ोस और हमसायगी के मरवजा तसव्वुरात और इखलाकी इक़दार गैर अहम थे। वहाँ लोग एक दूसरे से ज़ाती ज़रूरत और गर्ज के बगैर नहीं मिलते थे, क्योंकि वो खुलूस मोहब्बत और दोस्ती के जज्बाती सहारों की अहमियत को महसूस ही नहीं करते थे। बेगम साहबा की कोई ऐसी बेतकल्लफ सहेली या राजदार दोस्त नहीं थी जिसके साथ वो अपनी ज़ात के दुख बांटकर जी हल्का कर सकती, वरना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इनको मेरे जैसे नौजवान का सहारा लेने की इतनी अशद जरूरत इतना मजबूर न करती। इनके पास वक्त गुजारी के लिए कोई दिलचस्प मशगला होता और कुछ न होता तो घर का काम ही होता, तो इन पर यह जहनी बेजारी और जिस्मानी बेकारी से पैदा होने वाला डिप्रेशन तारी ही न होता। इनकी तन्हाई और अकेलेपन के एहसास का वाहिद सबब डॉक्टर साहब की मसरूफियत ही नहीं थी। हर बड़ा डॉक्टर ऐसे ही मसरूफ होता है और इसकी मसरूफियत के शरीक हर किस्म के लोग होते हैं। इनमें खूबसूरत मरीज लड़कियां और जवान औरतें भी होती हैं, नर्सें भी और लेडी डॉक्टर्स भी जो हर वक्त इसके साथ रहती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, अकेली और बिल्कुल फारग बीवी अगर वहम और शक के मर्ज का शिकार हो जाए कि डॉक्टर साहब की गैर पेशा वराना मसरूफियात ही मसरूफियत का वाहिद सबब हैं, तो इसका इलाज शोहर के पास यही होना चाहिए कि बीवी को भी मसरूफियत फराहम कर दे। मगर डॉक्टर साहब के ख्याल में इनका प्रैक्टिस करना भी बिल्कुल गैर जरूरी था। दोस्त अहबाब, कज़न और रिश्तेदार इन्हें पार्टियों में, तकरीबात में, पिकनिक और गपशप के लिए साथ लिए फिरते, मगर ऐसा नहीं था। खुदा ने बेगम साहबा को हुस्न और शबाब की दिलकशी अता करने में जितनी सखावत दिखाई थी, जहनी और फिक्री एतबार से इनकी शख्सियत को इतना ही कमज़ोर रखा था। वो डॉक्टर बनी ही थी कि इन्हें डॉक्टर साहब के लिए बतौर मिसाली बीवी पसंद कर लिया गया, क्योंकि वो खूबसूरत, सलीका शुआर और मतवसत तबके से शरीफ खानदान की लड़की थी। जज्बाती सतह पर वो आम लड़की थी जिसने जनाना नावलों और रसालों के रोमानी चॉकलेट हीरो के साथ ख्याली मोहब्बत की दुनिया में अपने ख्वाबों के सफर का आगाज किया ही था कि इसे एक पस्ता कद, तेजी से गंजे होने वाले और किसी हद तक बदसूरत मगर इंतहाई दौलतमंद और नामवर डॉक्टर ने खरीद कर अपने घर में सजा दिया, डाल दिया। बात एक ही है, इस लड़की के सारे ख्वाब बहरहाल अधूरे रह गए। डिग्री लेने के बावजूद वो डॉक्टर न बनी, चॉकलेट हीरो मिलने से पहले ही बिछड़ गया। इसकी मोहब्बत की तिलस्माती दुनिया एक गुमगश्ता जन्नत हो गई। ये सोच 100% हकीकत पसंदाना नहीं थी। डॉक्टर साहब शरीफ आदमी और अच्छे शोहर थे, और अगर घर से बाहर इनकी मसरूफियात में गैर पेशा वराना दिलचस्पियां शामिल थीं, तो इसका ना कोई सबूत था और ना इसका इनके घर पर कोई असर पड़ता था, और ना इससे बीवी बच्चों के साथ रवैये में फर्क आता था। असूलन बेगम साहबा को ना तकदीर से गिला होना चाहिए था, ना जमाने से। इनके ख्वाबों का शहजादा कोई क्लर्क होता तो किसी 1.5 कमरे के मकान में बैठ के इनसे प्यार भरे फिल्मी मुकालमे ही ना बोलता रहता। मुफलिसी में इनका ये हुस्न शबाब ऐसे मुरझा के सारी दिलकशी खो देता जैसे बादे सुमोम गुलों से रंग और खुशबू छीन लेती है। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि डॉक्टर साहब चाहते थे कि मैं इस घर को अपना घर समझ लूं और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूं।
بیگم صاحبہ چاہتی تھیں کہ وہ زمانہ طالب علمی اور شادی سے پہلے والی لڑکی بن کے مجھے اپنے خوابوں کے شہزادے کی جگہ دیں اور میں ان کے ساتھ خود فریبی کا یہ کھیل کھیلوں۔ شادو چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں اور کاسا گدائی اٹھا کے فقیر ہو جاؤں، عرش سے فرش پر اتر آؤں۔ چنانچہ مشکل میرے لیے تھی کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے اعتماد پر پورا اترنا چاہتا تھا، میں اس گھر سے تعلق کو استوار رکھنا چاہتا تھا، میں بیگم صاحبہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس بہانے خود بھی خوش رہنا چاہتا تھا، میں اپنی اس اہمیت کو اور اپنے اسٹیٹس کو اپنائے رکھنا چاہتا تھا اور میں شادو کو بھی چاہتا تھا۔ شادوں کو چاہنے کی شرط پوری کرنا اب مجھے مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اچانک میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ جناب مجھے نہیں بننا ڈاکٹر، میں تو وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، مجھے آپ کے گھر اور آپ کی شفقت و عنایت کی زنجیر پہننا قبول نہیں۔ میں بیگم صاحبہ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوتا اندیش عورت جذبات میں اندھی ہو کے اپنا گھر خراب مت کر، اپنے شوہر اور بچوں کی طرف دیکھ، رسوائی کے کھیل میں نہ سکون ملے گا نہ تسکین کا سامان۔ میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں جسے تو اچھے کپڑے پہنا کے اچھے ہوٹلوں میں لیے پھرے۔ میں باز آیا محبت سے، اٹھا لو پاندان اپنا، میں شادوں سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا وجود مخالف سمت میں کھینچنے والی متضاد قوتوں کے برابر ہونے سے خلا میں کسی سیارے کی طرح معلق تھا، جس پر ہر سمت سے کش ثقل اثر انداز ہوتی ہے تو وہ حرکت میں ہونے کے باوجود ٹھہرا ہوا لگتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ میں نے بھی کافی پی اور 4 میں سے 3 سینڈوچ کھائے۔ ایک سینڈوچ پر اتفاق کرنے کا سبب انہوں نے یوں بیان کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کچھ ریڈیوس نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لینے سے گریز کیا۔ اپنے اس خیال کا اظہار میں ان سے بہت پہلے فرما چکا تھا اور یہ بھی کہ وہ اپنا وزن تھوڑا سا کم کر لیں تو یہ اداکارائیں ان کے آگے کیا چیز ہیں۔ عورت کو غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا کرنا آسان ہے۔ کس سوچ میں گم ہو تم اتنی دیر سے؟ انہوں نے میز کے نیچے سے میری ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ میں نے چونک کے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا پوچھا تھا میں نے؟ وہ مسکرائیں۔ میں نے کہا ویسے تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہی ہیں، کچھ اور اسمارٹ بننا چاہتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کو ہر حال میں اچھی لگیں گی۔ تمہیں کیسی عورتیں اچھی لگتی ہیں؟ جیسی آج کل کی لڑکیاں، سوکھی چھوارا جیسی؟ انہوں نے اچانک سوال کر دیا، یا جیسی ادھر بیٹھی ہے تمہارے دائیں جانب آلو بخارے جیسی؟ مجھے اس سوال سے ہی پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کے دائیں طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف۔ بیگم صاحبہ کی تشبیہ بالکل ٹھیک تھی، مگر میں آلو بخارے اور چھوارے میں سے کسی کو اپنا انتخاب قرار دیتا تو ان کے جذبات یقیناً مجروح ہوتے اور وہ غالباً مجھ سے یہی جواب چاہتی تھی کہ نہ آلو بخارا اور نہ چھوارا، مجھے تو آپ پسند ہیں۔ مگر نہ مجھ سے یہ جواب عرض کرنے کی ہمت تھی اور نہ میں اپنی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ شادوں کی دی ہوئی مہلت تمام ہونے میں چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے تھے اور مجھ پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ میں نے بیگ اٹھا کے انہیں تھما دیا۔ چلیے بہت دیر ہو گئی۔ شاید میرا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ بیگم صاحبہ ہنس پڑیں، تم تو شرما رہے ہو لڑکیوں کی طرح۔ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بچے سو کے اٹھ گئے تھے اور گھر میں دما چوکڑی مچا رہے تھے۔ ہر غیر متوقع آزادی کی خوشی وہ ایسے ہی مناتے تھے، اس سے پہلے کہ اماں ان پر چیختی چلاتی۔ گڈو نے ہانپتے ہوئے کہا، سر آپ کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو کسی کو فون نہیں کیا یہاں۔ رانی نے بکھرے بال سمیٹے، سر کسی نے آپ کو فون کیا تھا۔ ہاں کسی لڑکی نے۔ گڈو نے وضاحت کی، پوچھ رہی تھی کہ ناصر عظیم صاحب یہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوری کوشش کی کہ میری صورت سے صرف حیرت عیاں ہو، پریشانی نہیں۔ پھر کچھ نہیں سر، اس نے فون بند کر دیا۔ رانی بولی، نام نہیں پوچھا اس بیوقوف نے؟ بیوقوف تم، ناصر پوچھنے سے پہلے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ گڈو بولا، تم اس کے ریسیور رکھنے سے پہلے ہی نام نہیں پوچھ سکتے تھے؟ چلو لڑو نہیں۔ میں نے کہا جو بھی ہوگی پھر فون کرے گی اگر اسے ضرورت پڑی۔ بچے باہر بھاگ گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اگر یہ وہی ہے تو ضرورت پڑے گی جناب۔
یہ وہی کون؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ کل ٹیشو پیپر سے تم نے ایک گال کو صاف کیا تھا، وہ ہنس پڑی۔ اب کہتے ہو جو بھی ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، خفت سے میرا چہرہ تپ گیا۔ آپ ایسے ہی شک کر رہی ہیں؟ کل اور پھر آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے، پھر بھی شک کہتے ہو اسے؟ رانگ کال ہوگی کسی کی۔ وہ میرے بیڈ پر دراز ہو کے مجھے دیکھتی رہیں۔ رانگ کال کا نمبر بھی ٹھیک، نام بھی ٹھیک۔ ناصر یہ کون ہے مجھے تو بتا دو۔ فون شادو کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے دل ہی دل میں ایک گالی دی۔ الو کی پٹھی، کیا ضرورت تھی مجھے فون کرنے کی؟ ابھی تو 3-4 گھنٹے باقی ہیں۔ کیا چاہتی تھی وہ آخر؟ مجھے اپنا وعدہ یاد دلانا یا مجھے وارننگ دینا؟ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے اپنے پاپا سے بھی ذکر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی مجھے فکر نہیں تھی، وہ ایسے ہی واجبی سے دلچسپی لیتے اور پھر کہتے کہ اچھا بھائی مت بتاؤ، ہیو اے گڈ ٹائم۔ لیکن دیکھو تمہارے فیوچر سے زیادہ کوئی لڑکی اہم نہیں ہو سکتی، یہ کبھی مت بھولنا۔ بیگم صاحبہ کا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ اب یہ مذاق کی بات نہیں رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس شک کے حقیقت میں بدل جانے سے ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ ان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کسی بہت حسین خواب سحر کی لذت میں ڈوبے ہوئے شخص جیسی تھی جسے الارم کی کرخت آواز حقائق کی دنیا میں گھسیٹ لائے۔ ان کو مطمئن کرنا ضروری تھا اور اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنے میں اپنی مہارت کا استعمال ذہانت کے ساتھ کرنا تھا۔ میں نے کہا جب میں اسپتال میں تھا تو ایک نرس تھی، انہوں نے پاؤں جھٹک کے جوتے اتار دیے۔ کیا نام تھا اس کا؟ نام تو مجھے نہیں معلوم، وہ دن میں 2-3 بار آ کے باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار رات کو آ گئی، اس وقت وہ ڈیوٹی پر نہیں تھی اس لیے یونیفارم نہیں پہن رکھی تھی۔ میرے لیے سوپ لائی تھی، بڑا میک اپ کر کے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی قریبی عزیز ہوں، سب جانتے تھے یہ بات۔ میرا نام اس نے چارٹ پر دیکھ لیا ہوگا، اکثر آتی جاتی تھی رات کو۔ بیگم صاحبہ کے ماتھے پر تردد اور ناپسندیدگی کی ہر شکن گہری ہو گئی۔ کمال ہے تم نے پھر بھی اس سے نام نہیں پوچھا۔ کون تھی وہ؟ کیا باتیں کرتی تم سے؟ یہی ادھر ادھر کی کہہ رہی تھی کہ کیا تم بھی ڈاکٹر بنو گے، مجھے اپنے ساتھ نرس رکھ لینا۔ نرس کا نام کون پوچھتا ہے؟ حرافہ، بیگم صاحبہ نے خفگی سے کہا، جیسے یہی اس کا نام تھا۔ بعد میں کبھی ملی تم سے یا تم اس سے ملنے گئے؟ نہیں بیگم صاحبہ، وہ اس قابل تھی بھی نہیں، کالی سوکھی سی، چھوٹے سے قدگی، بال کٹے ہوئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، ایسی کون تھی؟ خیر ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوگا۔ کیا پہلے بھی فون کیا اس نے؟ کبھی نہیں، اسی پر شک ہے مجھے۔ میں نے کہا خود میں نے آج تک اپنے کسی دوست کو بھی گھر کا فون نمبر نہیں دیا، آپ جانتی ہیں۔ تم دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے نا اسے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے سر سے عشق کا بھوت اتار دیں گے۔ عشق، لا حول ولا قوت، آپ چھوڑیں اس کی فکر، میں ان چکروں میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا۔ انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ اچھا دفع کرو اس کمینی کو، مجھے وہ شرٹ اور پینٹ پہن کے دکھاؤ جو ابھی لی ہے۔ میں نے مجبوراً ان کی خواہش پوری کی، ورنہ اس وقت میں یکسوئی کے ساتھ شادوں کے مسئلے کا کوئی فیصلہ کن حل نکالنا چاہتا تھا۔ میں سوچنے کے لیے تنہائی کا آرزو مند تھا۔ بیگم صاحبہ کا میرے ساتھ آ جانا کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر ان کا میرے بیڈ پر لیٹ جانا خلاف توقع تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنی پسند کے کپڑوں میں دیکھ کے اور خوش ہو کے وہ اٹھ جائیں گی، مگر میں لباس بدل کے آیا تو وہ سو چکی تھیں۔ انہیں دوپہر میں سونے کی عادت تھی اور آج وہ تھکن کا شکار بھی تھیں۔ میں کرسی پر بیٹھ کے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس گھر کی مالکن تھیں۔ میں جگا کے انہیں اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ حکم کیا، میں ان سے درخواست تک نہیں کر سکتا تھا کہ سونا ہے تو اپنے کمرے میں جا کے اپنے بیڈ پر استراحت فرمائیں۔ مجھ میں ان کو نیند سے جگانے کی ہمت نہیں تھی۔ اچانک مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ میرے اندر کی ایک آواز مجھے خبردار کر رہی تھی کہ بیٹے ناصر، خیریت چاہتے ہو تو اس عورت کی پیش قدمی روک دو اور خود بھی پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تم اناڑی ہو۔ اس تریا چلتر کا مقابلہ کرنا تمہارے باس کی بات نہیں۔ کسی دن یہ رات کے دروازہ کھول کے تمہارے کمرے میں آ جائے گی اور تمہیں ایسے ہڑپ کر جائے گی جیسے چھپکلی دیوار پر رینگنے والے کیڑے کو دبوچ کے کھا جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں، ان کو عین ان کی ناک کے نیچے ہونے والا ڈرامہ کب تک نظر نہ آئے گا۔ مرد خود کو کبھی قصوروار نہیں سمجھتا، دوسروں کی ازدواجی زندگی میں ناکامی کے نفسیاتی عوامل سمجھنے اور سمجھانے والا خود اپنی صفائی میں کوئی دلیل دینا ضروری نہیں سمجھتا اور بیوی کی کسی دلیل کو قبول نہیں کرتا۔ بے وفائی کی مجرم یک طرفہ طور پر بیوی رہتی ہے اور اس کے جرم کی سنگینی کسی کتابی جواز سے کم نہیں ہوتی۔